ایمان کے مکمل ہونے کی اہم دلیل دل میں خوف خدا کا ہونا لازمی ہے۔ دنیاوی زندگی کا سکون اور آخرت کی زندگی میں نجات کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل میں عشق ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی اصل میں ہمارے کامل ایمان ہونے کا ٹھوس ثبوت ہے، اور یہ ہماری اصل زندگی یعنی آخرت کی زندگی میں اجر کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الرحمن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ روز قیامت کا برپا ہونا ایک حقیقت ہے، اور جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ اہل ایمان نہیں ہے۔ بروز محشر ہماری نجات کا واحد ذریعہ دنیا میں پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وہ راستے جن کی نشاندہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اس پر چلنا ہے اور دل میں خوف خدا قائم کرنا ہے۔ اگر ہم طریق اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام اور بزرگان دین اپنے اپنے دلوں میں بے پناہ اللہ کا خوف رکھتے تھے، یعنی وہ لوگ، وہ ہستیاں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے وہ زاروں کی تار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور عذاب کے ذکر والی آیات آ جاتی تو آپ زاروں کی تار رو پڑتے اور کئی دفعہ کئی آیات کی تقریر کرتے ہوئے روتے رہتے۔ اب غور فرمائیں کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، جن کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، جو دو جہانوں کے مالک تھے، اگر وہ اپنے رب کے خوف سے اتنا ڈرتے تھے تو پھر ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت۔ قرآن مجید میں کئی انبیاء کرام کے خوف خدا میں مبتلا ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہماری تربیت کے لیے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے صحیح اصول و ضوابط واضح کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی پچھلی امتوں کے گناہوں کے سبب ان پر ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہم اس پر عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جو اچھا اور نیک عمل کرے گا اس کا جزا و سزا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو گناہوں میں زندگی گزارے گا تو پھر اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمارے والدین اپنے بچوں پر اپنا روب اور ڈر تو بٹھا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے بچے اپنی خواہشیں جو والدین کے سامنے پوری نہیں کر سکتے تو وہ چھپ چھپ کر پوری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں ہوتا تو کھلے عام گناہ کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ والدین نے ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی بجائے اپنا رعب اور خوف اور دبدبا بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور حکم کی نافرمانی کے سبب ملنے والی سزا کا ڈر بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی یعنی اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی کانٹوں والے جنگل سے گزرے ہو؟ عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ عرض کیا جب کانٹے دیکھتا ہوں تو اپنا جسم اور کپڑے بچا کر نکلتا ہوں تاکہ کپڑے پھٹ نہ جائیں اور جسم پر کوئی زخم نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہی اللہ کا ڈر یعنی خوف ہے۔ گویا یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا خوف اگر ہم اپنے اوپر طاری کر لیں تو اسے خوف خدا کہتے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں اس رب الکائنات کا خوف ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارا کام نیکی کا کام ہوگا، اور یہ آخرت میں ہماری نجات کا سبب ہوگا۔ حضرت اخف بن قیس رحمت اللہ علیہ ایک بہت جد تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جاہل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل ان پڑھ انسان کو جاہل مانا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے عرض کیا کہ جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کسی دوسرے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے وہ دنیا کا سب سے جاہل انسان ہے۔ اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر پختہ یقین ہو کہ مجھے
मुझे वहाँ जाकर हर चीज का हिसाब देना है तो वो कभी भी कोई गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमन की आंख से अल्लाह ताला के खौफ से आंसू जारी हो जाए, चाहे वो मक्खी के पर के बराबर ही क्यों ना हो, और फिर वो चेहरे के जाहिरी हिस्से तक आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम पर हराम कर देता है। जब मोमन का दिल अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से डरता है तो उसकी खताएं इस तरह झड़ती हैं जैसे किसी दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मुझे अपने इज्जतों जलाल की कसम, मैं अपने बंदों पर दो खौफ जमा नहीं करूंगा और ना ही दो अमन जमा करूंगा, यानी जो लोग दुनिया में मुझसे बेखौफ रहे उन्हें कियामत में खौफ में मुब्तला करूंगा, और जो दुनिया में मुझसे डरता रहा कियामत में उसे अमन में रखूंगा। याद रखें, जब कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला से डरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी के दिल में उसका डर और खौफ पैदा कर देता है, फिर उसको किसी का खौफ नहीं होता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। लेकिन जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता नहीं है, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल में हर चीज का खौफ पैदा कर देता है। छुरी के इस्तेमाल से हाथ के कट जाने का खौफ, गाड़ी में बैठे हुए किसी हादसे के हो जाने का डर, अपने माल और जान के लुट जाने का खौफ, यानी वो सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के सबसे खौफ खाता होगा। और ऐसे खौफ के शिकार लोग अक्सर नफ्सियाती मरीज भी बन जाते हैं। जब इंसान गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है तो उसके दिल से खौफे खुदा निकल जाता है। अपनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी में उसे सिर्फ अपना आप नजर आता है। अगर हमें अपनी इस दुनियावी और आर्जी जिंदगी और हमेशा कायम रहने वाली यानी मौत के बाद की जिंदगी दोनों में सरखरू होना है तो दिल में खुदा का खौफ पैदा करना होगा, इश्क़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें अपना खौफ अता कर दे, अपने खौफ से आंसू जारी करने वाली आंखें अता कर दे।